بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 16 ایک انار وسط بیمار کے مصنف ابن انشا کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق ایک انار وسط بیمار کے مصنف ابن انشا ضلع جالندھر کے گاؤں پھلور میں 1927 عیسوی میں پیدا ہوئے اور لندن میں 1978 عیسوی میں انتقال ہوا۔ لاہور سے 1944 عیسوی میں گریجویشن کیا۔ جامعہ کراچی سے 1952 عیسوی میں اردو ادب میں ایم اے کیا۔ تقسیم سے قبل ہی عملی زندگی کا آغاز ایک زراعتی پرچے میں معاون مدیر کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں بحیثیت مترجم آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے۔ آزادی کے بعد ابن انشا لاہور آ گئے۔ یہاں بھی ریڈیو پاکستان میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا۔ 1949 عیسوی میں ریڈیو پاکستان کراچی کے نیوز سیکشن میں آ گئے۔ 1950 عیسوی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں مترجم کے فرائض انجام دیے۔ نیشنل بک کونسل کے قیام کے بعد پہلے سیکرٹری مقرر ہوئے اور پھر یہاں کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ 1977 عیسوی میں سرکاری حیثیت میں لندن گئے۔ ابن انشا نے دنیا کے متعدد ممالک کا دورہ کیا۔ ابن انشا کی چاند نگر اس بستی کے ایک کوچے میں دل بیشی شعری مجموعے، اردو کی آخری کتاب خمار گندم طنز و مزاح، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفرنامے، یہ بچہ کس کا ہے، بچوں کے عالمی دن پر ایک طویل نظم، قصہ دم کٹے چوہے کا، بچوں کے لیے منظوم کہانی، میں دوڑتا ہی دوڑتا، بچوں کے لیے منظوم کہانی، بلوں کا بستہ اور دوسری نظمیں اور دیگر اہم تصانیف ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہمارے یہاں طبی وسائل کی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ کل آبادی کے مقابلے میں ڈاکٹروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس صورتحال پر ایک انار 100 بیمار کا محاورہ صادق آتا ہے۔ صحیح معالجین یعنی علاج کرنے والے کی ناکافی تعداد اور عوام الناس کی کم علمی نے جعلی معالجوں، عاملوں، عطائیوں، نجومیوں، ستارہ شناسوں، تعویذ دینے والوں اور اس نوع کے دوسرے دعوے داروں کی چاندی کر دی ہے۔ عوام ہے کہ اپنی ضعیف الاعتقادی سے ان نوسر بازوں کے چنگل میں پھنستے جاتے ہیں۔ مصنف ایک بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے عطائیوں کی مردم شماری کی تو انہیں اس محاورہ کی تصحیح اس طرح کرنی پڑی کہ ایک اناڑ وسط بیمار۔ یہ بات مصنف کے دل کو بھی لگتی ہے، کیونکہ کراچی میں اناڑی ڈاکٹر اور عطائی تھوک کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اناڑیوں کی بہتات میں اگر ڈاکٹر کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، قبرستان تو یقیناً آباد ہو رہے ہیں، جن کو کبھی نہ کبھی تو آباد ہونا ہی تھا۔ مصنف اپنے ایک پڑوسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں شاید گیس کی بیماری تھی۔ حکمت کی کتابیں لیے اپنے مرض کی تشخیص کی تلاش میں رہتے۔ پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، پھر ہومیوپیتھ کے پاس گئے۔ حکیموں کے جوشاندے بھی ان کے مرض کا مداوع نہ کر سکے۔ آخر میں فٹ پاتھ کے ایک سنیاسی بابا کے خاندانی نسخے پر عمل کیا اور اگلی دنیا کی سیر پر روانہ ہو گئے۔ مصنف نے بھی اپنی بیاض کی مدد سے حکمت کے شعبے میں تباہ آزمائی کی۔ اپنے قریبی عزیز کے گھٹنے کی پھنسی کا علاج کیا تو وہ پھوڑا بن گئی، اور میاں رفیق الدین مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کا عنوان بن کے رہ گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا، تب کہیں جا کر اس موذی مرض سے جان چھوٹی۔ مصنف کی شہرت عطائی یا عطاء الاطباء کے نام سے دور دور تک ہونے لگی۔ ایک سنیاسی بابا نے اپنے بہت سے نسخے اور ٹوٹکے مصنف کو دے دیے تھے۔ ان سنیاسی بابا کو جیل اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج ایسا کیا کہ مریض کی جان کے لالے پڑ گئے۔ مریض کے لواحقین نے
انہیں جیل کی ہوا کھلا دی۔ اسی وجہ سے مصنف کا عطائیوں کو مشورہ ہے کہ علاج صرف ایسے مریض کا کریں جن کے رشتہ دار پولیس میں نہ ہوں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ یہ مضمون ابن انشا کی تحریر ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ابن انشا نے ایک انار وسط بیمار کو تحریر کا عنوان دے کر معاشرے میں جس چیز کی کمیابی کی یعنی کمی کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہمارے ترقی پذیر معاشرے میں ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ ڈاکٹروں کی اور جہالت کی کثرت سے عطائیوں، عاملوں اور جعلی حکیموں کے کاروبار فروغ پاتے ہیں، مگر ان فٹ پاتھی معالجوں نے خاندانی نسخوں کا ایسا روگ ڈالا ہوا ہے کہ لوگ علاج کی غرض سے ان کے پاس جاتے ہیں اور موت ان کے حق میں دوا بن جاتی ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں ابن انشا نے معاشرے میں علاج کی ابتر صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ عطائی اپنے جہل کے نشتروں سے بیماروں پر وار کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جس معاشرے میں نہ بہتر ذہن پائے جائیں اور نہ صحت مند جسم، تو وہاں ترقی کی صورتحال کتنی ابتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود نسخی سوالات میں سے سوال نمبر 1۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، کراچی میں اوسطاً کتنے مریضوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ابن انشا کا خیال ہے کہ کراچی میں اوسطاً یعنی ایوریج 700 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مغربی ملکوں میں مریضوں اور ڈاکٹروں کی کیا صورتحال بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، مغربی ملکوں میں 50 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر کی اوسط ہے۔ کہیں یہ تعداد 5-7 آدمیوں پر ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں ایک ذرا مبالغے کے ساتھ ابن انشا نے لکھا ہے کہ بعض ممالک میں ڈاکٹر اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک آدمی کے علاج کے واسطے 2 ڈاکٹروں کا تناسب ہے، اور وہ 2 ڈاکٹر مریض پر سبقت لے جانے کی سعی یعنی کوشش میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا علاج کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، سبق میں بزرگ کو کہاوت کی تصحیح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب ہے، بزرگ کی رائے میں انار کا قندھار سے خاص تعلق ہے، اس لیے کراچی سے یک انار وسط بیمار کی کہاوت کو کیا مناسبت؟ ہاں، اگر انار کو اناڑ پڑھا جائے تو یہ محاورہ کراچی کی صورتحال کے عین مصداق ہو جائے گا، کیونکہ کراچی میں علاج کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اناڑی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مصنف نے علاج کے نام پر کون کون سے طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، ابن انشا نے علاج کے نام پر اختیار کیے گئے مختلف طریقوں مثلاً ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، فٹ پاتھی، حکیم، وید، عالم، عامل، کامل، منجم، جفار، چینی، طب، تعویذ، شفا بخش انگوٹھیوں والوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ازراہ طنز لکھا ہے کہ مذکورہ علاج کے طریقوں سے جڑے افراد کا حساب کتاب کیا جائے تو حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ جتنی تعداد بیماروں کی ہے اتنی ہی ان مسیحاؤں کی بھی ہے۔ ان معالجین کے ہوتے ہوئے ڈاکٹروں کی کمی کا گلہ بیکار ہے۔ اس لیے محاورہ میں یوں تبدیلی کر لینا چاہیے کہ جتنے بیمار اتنے اناڑ۔ ان اناڑوں کے فیض سے بیمار سیدھے قبرستانوں کو جا پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حکمی علاج سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، حکمی علاج سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ کوئی مریض اگر کسی عطائی کے ہتھے چڑھ جائے تو خدایا تیرا ہی آسرا والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کو منظور ہو تو عطائی نسخے مریض کو سیدھا قبرستان کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر رب ہی کی مرضی نہ ہو تو عطائی کی ساری جدوجہد دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور مریض بحکم خداوندی بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، میاں رفیق الدین کا علاج کس طرح ہوا؟ اس کا جواب ہے، میاں رفیق الدین کے گھٹنے پر معمولی سی پھنسی نکلی تھی۔ عطائی کے مرہم نے پھنسی کا خاتمہ اس طرح کیا کہ پھنسی کو پھوڑے میں بدل دیا۔ پھوڑے کا تدارک پاؤڈر کے چھڑکاؤ سے کرنے کی کوشش کی گئی تو آس پاس مزید پھوڑے نکل آئے۔ عطائی کا علاج ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ آپریشن کی نوبت آ گئی۔ ہسپتال میں آپریشن کے بعد کہیں 3-4 مہینے میں جا کے وہ صحتیاب ہوئے۔ اب کوئی ہے جو عطائیوں کی کرامت کا منکر ہو؟ اس کے بعد سوال ہے، مصنف نے کس معاشرتی رویے کی نشاندہی کی ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف معاشرے کے ان افراد کی پست ذہنی اور سطحی سوچ کو بیان کیا ہے جو سائنس و طب میں انقلابی تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود
خود کو عطائیوں اور سڑک چاپ حکیموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اپنی کم فہمی کی وجہ سے وہ نہ صرف صحت جیسی قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ اس میں جان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر و انتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے ایک انار وسط بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 معاشرتی، آپشن نمبر 2 طبی، آپشن نمبر 3 انتقامی، آپشن نمبر 4 اخلاقی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 طبی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ایک انار وسط بیمار ہے۔ آپشن نمبر 1 افسانہ، آپشن نمبر 2 ناول، آپشن نمبر 3 ڈرامہ، آپشن نمبر 4 مزاحیہ مضمون۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مزاحیہ مضمون۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ایک انار وسط بیمار میں طنز کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 1 ڈاکٹروں پر، آپشن نمبر 2 حکیموں پر، آپشن نمبر 3 عاملوں پر، آپشن نمبر 4 عطائیوں پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 عطائیوں پر۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی۔ آپشن نمبر 1 کالموں سے، آپشن نمبر 2 اشتہاروں سے، آپشن نمبر 3 ٹوٹکوں سے، آپشن نمبر 4 اشعار سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ٹوٹکوں سے۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے ایک انار وسط بیمار قواعد کی روح سے ہے۔ آپشن نمبر 1 لفظ، آپشن نمبر 2 فقرہ، آپشن نمبر 3 محاورہ، آپشن نمبر 4 کہاوت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 کہاوت۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ اور کالم کی دوسری طرف انہی الفاظ کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو انہی الفاظ کے مطابق اپنی طرف سے بھی کوئی اور جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ افق، اس کا جملہ بنے گا دریچے کے باہر دیکھا تو افق پر پھیلے رنگ ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ اوسط، اس کا جملہ بنے گا اکثر سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کی تحریریں اوسط درجے کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ شیوا، اس کا جملہ بنے گا مومن کا یہ شیوا نہیں کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ریل پیل، اس کا جملہ بنے گا اکثر پیسے کی ریل پیل انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد لفظ مداوا، اس کا جملہ بنے گا ماں ہی اپنے بچوں کی پریشانی کا مداوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 6 سبق میں شامل محاورے چن کر لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اسکرین پر جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، کالم کے ایک طرف میں نے محاورے اور کالم کے دوسری طرف محاورات کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے سر پھٹول ہونا، اس کا جملہ بنے گا کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ذرا سی بات اتنی بڑھ جائے گی کہ آپس میں سر پھٹول ہونے لگے گی۔ اس کے بعد اگلا محاورہ ہے گزارا چلنا، اس کا جملہ بنے گا جب تک والد کے ہاتھ پاؤں سلامت رہے گھر کا گزارا چلتا رہا۔ اس کے بعد محاورہ ہے دنیا سے سفر کرنا، اس کا جملہ بنے گا گزشتہ رات میرے ایک عزیز اس فانی دنیا سے سفر کر کے اس جہان میں پہنچے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کے بعد محاورہ ہے جی کو لگنا، اس کا جملہ بنے گا اس مرد قلندر کی بات جی کو لگی کہ دنیا کی حلاوتیں جاہلوں کے لیے اور تلخیاں عاقلوں کے لیے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے کندھا دینا، اس کا جملہ بنے گا نیک شخص کے جنازے کو کندھا دینا ہر شخص سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد محاورہ ہے پیشے سے جلنا، اس کا جملہ بنے گا اپنے ہم پیشہ لوگوں سے جلنے کے بجائے محنت، استقلال اور دیانتداری پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد محاورہ ہے تانا دینا، اس کا جملہ بنے گا بات بات پر تانا دینے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محاورہ ہے حرف رکھنا، اس کا جملہ بنے گا دنیا تم پر خواہ کتنا ہی حرف رکھے تم مخلوق خدا کی خیر خواہی کیے جاؤ۔ اس کے بعد محاورہ ہے گرہ میں باندھنا، اس کا جملہ بنے گا یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 درج ذیل جملوں کا مفہوم واضح کیجیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے انہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج کیا تھا۔ اس کے مفہوم میں جواب لکھا جائے گا مصنف نے حکیموں کے علاج معالجے کو ازراہ مزاح حکمی علاج کا عنوان دیا ہے جس میں شفا یابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ایسا مریض خدا کے دائرہ اختیار میں چلا جاتا ہے، اس کا حکم ہوگا تو بچ رہے گا
ورنہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اناڑ یا عطائی 1000 رنگ اور 1000 شیوا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے عطائی اور جعلی حکیموں کو ایک انار اور 100 بیمار کے محاورے میں تصرف کر کے اناڑ کہا گیا ہے، جو لفظ اناڑی پہ بھی بھاری ہے۔ ان اناڑوں کی کئی قسمیں اور ان کے بہت سے طریقہ علاج یا طریقہ واردات ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے قبرستانوں کی آباد کاری ہی تو منظور ہے۔ اس کا جواب لکھا جائے گا قبرستان انسان کی آخری آرام گاہ ہے، آج نہیں تو کل خالی قبرستانوں کو آباد ہونا ہی ہے۔ بھانت بھانت کے عطائیوں، سنیاسی بابوں اور اناڑی ڈاکٹروں کے دم سے قبرستان وقت سے پہلے آباد ہو رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ سوال نمبر 5، در ذیل عبارت کی تشریح بحوالہ متن کیجیے، جس میں پہلی عبارت ہے بزرگ نے رات کو ایک ہی خوراک استعمال کی تھی کہ دوسرے دن کی ہمیں دفتر سے چھٹی لینی پڑی۔ امتحانات میں اس طرح سے عبارت کی تشریح لکھنے سے پہلے اس کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے یہاں حوالہ لکھا ہے جس میں مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ابن انشا کے مضمون ایک انار اور 100 بیمار سے لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں ایک پریشان حال مریض علاج کی تمام صورتوں سے حسب توفیق فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں معدے میں گیس کی شکایت نے پریشان کر رکھا تھا۔ اول ڈاکٹر سے رجوع کیا، پھر ہومیو ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس گئے، مگر شفا نہ ہو پائی۔ شفا پانے کی آرزو میں بالآخر انہوں نے فٹ پاتھ پہ ٹھیا جمائے ہوئے ایک سنیاسی بابا سے نسخہ لیا۔ اس جان توڑ نسخے نے انہیں نہ صرف مرض سے بلکہ زندگی کے بوجھ سے بھی آزاد کر دیا۔ ناچار اگلے دن مصنف کو دفتر سے چھٹی لینی پڑی تاکہ مرحوم کی تدفین و تکفین میں شرکت کر سکیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔